إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني علما تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی اور بزرگی اور برتری کے کلمات اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے لا تعداد بے حد و حساب انگنت درود و سلام ہوں آقا دو جہاں سرور کونین امام القبلتین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور مبارک پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اس انسان اشرف المخلوقات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا کہ ایک ایسی مخلوق جو اپنی مرضی سے اپنے دل کی خواہش سے میری عبادت کریں، جنہیں مکمل طور پر اختیار ہو، چاہیں تو وہ رب کی نعمتوں کا شکر کر کے رب کی عبادت کریں اور یا پھر ناشکری کر کے رب العالمین کے نافرمان بن جائیں۔
تو یقین جانیں کہ مزہ بھی اسی بات کا ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی کو اختیار ہو فرما برداری کا اور نافرمانی کا، اور پھر وہ فرما برداری کرے، تو اسی میں اصل مزہ ہے۔ ورنہ ایسی مخلوق جسے نافرمانی کا بھی اختیار نہیں اور جس میں گناہ اور معصیت والا کوئی عنصر ہی پایا نہیں جاتا، وہ اللہ کی مخلوق فرشتے اللہ کے ہاں پہلے سے موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا فرمانی تھی جو اپنی مرضی سے، اپنی دل کی خواہش سے رب العالمین کی فرما برداری کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے جنتوں کی امید رکھیں۔ میں نے قرآن پاک کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی سورۃ البقرہ کی پہلی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ تین الگ الگ حروف پڑھے جانے والے، اس کا معنی، مفہوم، تفسیر سب اللہ رب العالمین نے اپنے علم غیب میں رکھی۔ اس کا علم کسی کو عطا نہیں کیا گیا، اسی لیے جب بھی ان حروف کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے ترجمے میں یہی کہا جاتا ہے واللہ اعلم بالصواب یا واللہ اعلم بمرادہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطلب درست جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مراد کو بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا مراد اور کیا معنی لینا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے، یہ وہ عظمتوں والی کتاب ہے، یہ وہ بڑی کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جس میں شک و شبے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور اس کے جو پہلے تین حروف ہیں وہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہیں کہ رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کردہ کتاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس حرف کا، جس لفظ کا معنی ہمیں بتا دیں وہ ہمیں پتہ چل جائے گا، جس کا معنی اللہ رب العالمین اپنے علم غیب میں رکھ لیں وہ ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور پھر عظیم کتاب، عظمتوں والی کتاب، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم لوگوں کا ذکر فرمایا، فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اگر انسان سوچے کہ قرآن پاک سے انسان کو ہدایت ملے گی تبھی تو وہ اللہ سے ڈرے گا، نہیں، جب اس کے دل میں جستجو ہوگی کچھ سیکھنے کی، سمجھنے کی، جو وہ اپنے دماغ میں غور و فکر کرے گا کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، اللہ رب العالمین نے مجھے آنکھیں دی، اللہ نے مجھے زبان دی، اللہ نے مجھے ہاتھ دیے، اللہ نے مجھے یہ 5 یا 6 فٹ کا قد دیا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے دنیا کے اندر ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب وہ اپنے دماغ کی سوچوں کو دوڑائے گا، سوچے گا، غور و فکر کرے گا، اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ضرور اللہ کی ذات ہے، ضرور یہ قرآن پاک اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی ذات اس کے دل میں آئے گی، وہ سوچے گا کہ کیوں نہ اللہ کے کلام کو پڑھیں، اللہ کے کلام کو سمجھیں، اور پھر یہی قرآن پاک اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے تو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک تو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور لگاؤ بھی رکھتے ہیں، لیکن اکثر اوقات وہ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سمجھ کر نہیں پڑھا، کیونکہ ہدایت حاصل کرنے کی جستجو نہیں ہے، ہدایت حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، اس شوق اور جذبے کے ساتھ وہ قرآن پاک کو نہیں پڑھتے، اس لیے قرآن کو پڑھنے کے باوجود بھی بسا اوقات انسان ہدایت سے دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے لیکن متقین کے لیے۔
اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں کوئی سوچ ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، یہ جو نعمتیں میں دنیا میں استعمال کر رہا ہوں، یہ جو نعمتیں مجھے دنیا میں میسر ہیں، کل مجھے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ وہ اتنے احسان کرنے والی ذات، وہ اتنی نعمتوں سے نوازنے والی ذات صرف اور صرف مجھ سے ایک مطالبہ کرتی ہے کہ یہ جو دینے والی ذات ہے، جس نے تجھے یہ جسم دیا ہے، جس نے تجھے یہ نعمتیں دی ہیں، جس نے یہ تجھے دنیا میں نعمتیں اور آسائشیں دی ہیں، اس کے سامنے جھک جا، اس کی فرما برداری کر لے، اس کے قرآن کو پڑھ لے، اس کی عبادت کر لے۔ صرف ایک ہی مطالبہ ہے، اور اس کے بدلے میں ساری دنیا ہمارے لیے، آخرت میں جنت بھی ہمارے لیے۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سب سے پہلے عظیم کتاب میں عظیم لوگوں کا ذکر کہ متقین کی اللہ رب العالمین نے پھر آگے صفات بیان کر دی، الذین یقیمون الصلاۃ، سب سے پہلی صفت بیان فرمائی کہ متقین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو 5 وقت رب العالمین کے گھر آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی بندیاں جو 5 وقت اذان کے انتظار میں ہوتی ہیں، اور جیسے اذان آتی ہے گھر کے سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کوشش کرتی ہیں اور اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ اللہ کے وہ بندے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور اللہ کی وہ بندیاں جو نماز کی پابندی کرتی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں۔ اس عظیم کتاب میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے متقین کا ذکر فرمایا، اور متقین کی جب صفت بیان فرمائی، متقین کی جب تعریف بیان کی، تو تعریف میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا کہ متقی اگر دیکھنا ہو، سب سے پہلے اس کے نماز کا طور طریقہ دیکھیں۔ متقی اگر دیکھنا ہو تو دیکھا جائے کہ نماز کی پابندی کس طرح کی ہے۔ متقی اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لینا کہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں، اور کب پڑھتا ہے، کب چھوڑ دیتا ہے، پابندی سے پڑھتا ہے یا اپنی منمانی سے پڑھتا ہے۔ متقین کی صفت، سب سے پہلی صفت نماز کی پابندی ہے۔ اور دوسری وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ متقین کی دوسری تعریف کہ وہ متقی لوگ، پہلی تعریف نماز قائم کرتے ہیں، دوسرا وہ بخل نہیں کرتے، وہ کنجوسی نہیں کرتے، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، اس میں سے وہ کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ اور بات صرف دل کی سخاوت کی ہوتی ہے، امیر اور غریب کی بات نہیں ہوتی، اور رزق کی تنگی اور کشادگی کی بات نہیں ہوتی۔ بسا اوقات انسان جو مزدوری سے کمانے والا بھی اللہ کی راہ میں کھل کر خرچ کر دیتا ہے، اور بسا اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کماتے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا ہو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر، اپنے اولاد، فضول چیزوں میں، عیاشیوں میں جتنا مرضی پیسہ لوٹا دیں، یاد رکھیں جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اس کے پاس مال چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو، جب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، پہلے تو خرچ نہیں کرے گا، اگر خرچ کرے گا تو تنگ دلی سے کرے گا۔ متقین کی دوسری صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین کی تیسری صفت، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، متقی وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا نازل کی گئی؟ قرآن کریم، قرآن مجید اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو آپ پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں۔ اب قرآن کریم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لانا، ان دونوں میں فرق ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں، تورات، زبور، انجیل، ان پر ہم مسلمان ایمان لاتے ہیں کس طرح کہ یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتابیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل کی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی کتاب ہیں۔ اور قرآن مجید پر ہم اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور مبارک پر نازل فرمایا، اس پر ہم ایمان بھی لاتے ہیں اور اس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید پر دونوں چیزیں لازمی ہیں، تورات، زبور، انجیل، ایمان لازمی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہیں، لیکن عمل قرآن کے آنے کے بعد ان پر عمل ختم ہو گیا، وہ منسوخ ہو گئیں، اور ایمان لانا ہے قرآن پاک پر اور عمل بھی کرنا ہے قرآن پاک پر۔ فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ان کی پانچویں صفت یہ ہوگی کہ یہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور جس کے دل میں یہ یقین آ جائے اور جو یہ اپنے دل میں اچھے طریقے سے بات کو بٹھا لے کہ میں نے قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، کبھی بھی وہ رب کی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ کسی کی عزت نہیں اچھالے گا، کبھی بھی وہ الزام تراشی نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ قتل و غارت کی طرف نہیں جائے گا، کبھی بھی وہ ایسے لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جائے گا جس پر کسی مظلوم پر ظلم کیا جائے، کبھی بھی وہ رب کی نافرمانیوں کی طرف نہیں جائے گا۔ صرف اس بات کا یقین آ جانا چاہیے کہ میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر میں نے اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مجھ سے ایک ایک چیز پوچھنی ہے۔ جب اس بات کا یقین جس کے دل میں آ جائے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بندہ متقی ہے، یہ بندہ متقی ہے۔ اور صرف متقی نہیں، اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ذرا قرآن پاک پر غور سے اور توجہ سے سننا کہ اللہ رب العالمین نے کیا الفاظ چنے ہیں ہمارے لیے۔ پہلے فرمایا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کے بعد متقین کی صفات بیان فرمائی کہ یہ نشانیاں متقین کی ہیں، اور نشانیاں بیان کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں جن میں یہ صفات ہیں، وہ متقی ہیں اور ہدایت بھی انہی کے لیے ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیاب لوگوں کی یہی صفات ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اللہ کی کتب پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور ایمان لانے کے جتنے بھی عوامل، موت پر، قبر پر، قبر کے عذاب پر، اور جہنم پر، جنت پر، اور تقدیر کے برے اور اچھے ہونے پر، ہر چیز پر ایمان لانا، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہی چند نشانیاں ہیں جو انسان کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتی ہیں۔ اور اگر انسان ان چیزوں کو اپنا لے، ان پر پابندی کر لے، تو یاد رکھیں رب العالمین کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، جن میں یہ چیزیں آ گئیں یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جن میں یہ چیزیں آ گئیں وہ اللہ کی طرف سے کامیاب ہیں۔ اور یہی تقویٰ، یہی پرہیزگاری انسان کو ایسی کامیابیاں دلاتی ہے جن کامیابیوں کے پیچھے انسان نہ جانے کیا کچھ کر جاتا ہے۔ آج اگر بنیادی ضرورت انسان کی دیکھیں، ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ میں مصائب، مشکل پریشانیوں سے نکل جاؤں، رزق کی فراوانیاں ہوں، آسانیاں ہوں، نعمتیں ہوں، یہ سب چیزیں میرے پاس ہوں۔ ان دو چیزوں کے لیے وہ غیروں کے در پہ بھی چلا جاتا ہے، ان دو چیزوں کے لیے وہ کہاں کہاں بھٹکتا پھرتا ہے کہ میری مشکلیں دور ہو جائیں، مجھے رزق کی فراوانیاں مل جائیں۔ ان دو چیزوں کے لیے وہ بہت کچھ کر بیٹھتا ہے، لیکن رب العالمین نے ان دو مسئلوں کا حل قرآن پاک میں جو بیان فرمایا، اگر اس کو ہم اپنا لیں تو یقیناً ہمارے یہ دو مسئلے حل ہو جائیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈر جائے، جس کے دل میں اللہ کا تقوی آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، جو متقی پرہیزگار بن جائے، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قربان جاؤں میں اللہ رب العالمین کے پاک کلام پر الفاظ ذرا سوچئے، غور کیجئے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العالمین اس بندے کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور بسا اوقات انسان اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ایسی جگہ سے رزق حاصل کر لیتا ہے، خود سوچ کر بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں سے تو مجھے امید نہیں تھی، میں نے تو نہیں سوچا تھا کہ مجھے یہ فائدہ ہوگا، یہ نعمتیں ملیں گی، یہ رزق ملے گا۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ جو ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ مشکلوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انسان کی سوچ تو یہی ہوتی ہے، بازار جاؤں گا، کماؤں گا اور رزق ملے گا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کمانے نکلتا ہے لیکن کچھ نہیں ملتا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے رزق پر، نعمتوں پر شکر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔